اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد مومنین کرام 15 رمضان المبارک ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی پرمسرت خوشی کے موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط اکبر امام علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بڑے بیٹے اور ہم اور آپ سب کے دوسرے امام ہیں۔ جیسے امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے کانوں میں آذان اور اقامت دیتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم اعیذہ بک وولدہ من الشیطان الرجیم، خدایا میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ خدایا تو اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین جناب ہارون کے بڑے بیٹے شبر کے نام پر اپنے اس نواسے کا نام اپنے وسیع علی المرتضیٰ علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام حسن رکھتے ہیں اور پھر دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھتے ہیں، پھر خود ہی ان کی طرف سے عقیقہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اعمال، ان کا آذان دینا، ان کا اقامت کہنا، ان کا یہ دعا دینا، ان کا بے حکم خداوندی نام تجویز کرنا بتاتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا نومولود کتنی عظمت والا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کریم اہل بیت کے لقب سے معروف ہیں، بہت بڑا لقب ہے امام کا کریم اہل بیت۔ فضائل اور مناقب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو امام حسن علیہ السلام کی کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جن میں وہ دوسروں کے ساتھ شریک ہیں۔ آیہ مباہلہ کا نزول ہو، آیہ تطہیر کا نزول ہو، آیہ اطعام کا نزول ہو کہ جب حسن اور حسین علیہ السلام بیمار پڑ جاتے ہیں، ان کو صحت ملتی ہے اور نظر کی جاتی تھی، 3 روزے رکھے جاتے ہیں اور افطار کے وقت کوئی یتیم، کوئی اسیر، کوئی مسکین آ جاتا ہے تو بڑوں کے ساتھ یہ چھوٹے شہزادے بھی اپنے حصے کا کھانا اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ پورے دن کا روزہ ہو اور افطار کے وقت افطاری محدود چیزوں پر پھر ان کو بھی اللہ کی راہ میں دے دیا جائے اور پھر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ ہم تمہیں اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں، تم سے کسی شکریہ کی کوئی توقع نہیں ہے۔ یہ عظمت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ان فضائل میں امام حسن مجتبی علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں، اور کچھ ایسی فضیلتیں ہیں امام حسن کی جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کے ساتھ مشترکہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کبھی یہ فرمایا کہ بے شک میرے یہ دونوں بیٹے امامان ان قاما او قعدا، میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے وہ صلح کریں یا چاہے وہ جنگ کریں، یعنی ان کی زندگی میری زندگی کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی مصلحت دیکھی تو صلح کر لی، کبھی موقع دیکھا تو جنگ کر لی۔
اسی طرح ان میں سے ایک صلح کرے گا، دوسرا جنگ کرے گا، صلح کرنے والے کی صلح میری عین سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق ہوگی، اور جنگ کرنے والے کی جنگ بھی میری سنت اور سیرت کے مطابق ہوگی۔ نہ وہ صلح کرنے والا اپنی ذمہ داری کے برخلاف کر رہا ہوگا، اور نہ جنگ کرنے والا میری سنت کو چھوڑنے والا ہوگا، یہ دونوں ہی میری عین سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ 7 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور بعض تاریخ نویسوں نے یہ لکھا ہے کہ بیعت رضوان میں آپ شامل تھے، وہاں آپ نے بیعت کی ہے دوسروں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہزادے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ خدایا میں اسے دوست رکھتا ہوں، خدایا تو بھی اسے دوست رکھ۔ اور کبھی یہ فرماتے تھے کہ میں اس حسن کو دوست رکھتا ہوں اور اس کو بھی دوست رکھتا ہوں جو حسن کو دوست رکھتا ہو۔ میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، حسن کے محبین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں حسن کے دشمن سے بھی محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے یہ جو دعا دی ہے کہ خدایا تو بھی اس سے محبت کر جو حسن سے محبت کرے، یہ جو فرمایا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حسن سے محبت کرتا ہے، یہ اس شہزادے کی عظمت کو واضح کرتا ہے کہ یہ تو ہے ہی لائق محبت، لیکن اس کا محب بھی اتنا عظیم بن جاتا ہے کہ وہ اس کا محب رسول اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، رسول اللہ اس سے محبت کرنے لگتے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں جو امام حسن علیہ السلام کی فداکاریاں ہیں، جو اطاعت ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک مثال ہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام کا اپنا زمانہ امامت، ان میں جو امام کو مسائل پیش آتے ہیں، ان میں جو آپ کی سیرت بنتی ہے، آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے درس لینا چاہیں تو کچھ اہم درس یہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، امام علیہ السلام کی سخاوت۔ امام حسن علیہ السلام کا لقب ہے کریم اہل بیت۔ سب اہل بیت کریم ہیں، لیکن ان سب میں امام حسن کا لقب کریم ہونا بتاتا ہے کہ آپ اپنی سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ کتب میں ہے کہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ ہوتے ہوئے مدد کرنا آسان ہوتا ہے، نہ ہوتے ہوئے بھی خود سختی میں رکھ کر دوسروں کی مدد کرنا، ایثار کرنا، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا، کوئی ان سے سیکھے۔ بعض اوقات لوگ آپ کو کہتے تھے کہ آپ دوسروں کے لیے خود کو مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کیوں کھلاتے ہیں؟ دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن کچھ ان کو دیں، کچھ اپنے لیے بھی رکھیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح وہ میرے پاس سوال لے کر آتے ہیں، جس طرح وہ سائل بن کر آتے ہیں، اسی طرح میں سائل بن کے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میرا سوال خدا کی بارگاہ سے رد نہ ہو، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کو رد کر دوں۔ اور یہ اشعار ارشاد فرماتے تھے جو واقعاً اس اعلیٰ مضمون کو بہتر صورت میں روشن کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَتَانِي سَائِلٌ قُلْتُ مَرْحَبًا، جب کوئی سوال لے کر میرے پاس آتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ خوش آمدید۔ بِمَنْ فَضْلُهُ عَلَيَّ مُؤَجَّلُ، کہ جس کی مدد کرنا میرے اوپر فرض ہے، جسے جلدی ادا کرنا چاہیے۔ وَمِنْ فَضْلِهِ فَضْلٌ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَأَفْضَلُ أَيَّامِ الْفَتَىٰ حِينَ يُسْأَلُ، اور فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اہل فضل پر فضل کیا جائے۔
ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، ہر سائل کی حاجت کو پورا کر دیا جائے، اور انسان کی زندگی کے بہترین دن وہ ہوتے ہیں جب اس کے پاس کوئی درخواست لے کر آتا ہے۔ یہ کریم انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کرم نوازی کر کے خوش ہو۔ جس دن ان کے پاس کوئی سائل نہ آئے تو غمگین ہو جائیں کہ آج کیوں کوئی سائل نہیں آیا، آج کیوں کوئی سوالی نہیں آیا۔ جس دن ان کے پاس کوئی مہمان نہ آئے اس دن غمگین ہو کہ کیوں آج کوئی مہمان نہیں آیا۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے بہترین دن وہ ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی سوال لے کر آئے۔ اور کتنے کریم ہیں۔ دیکھیں، ہم سخاوت کرتے ہیں تو حد اکثر یہ کرتے ہیں کہ اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور عام طور پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا کم سے کم دیں اتنا بہتر ہے۔ کوئی اللہ کے نام پہ سوال ہم سے کرے، کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا نوٹ، چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ کے نام پہ دے دیں۔ لیکن یہ کریم اہل بیت، یہ عاشقان خدا کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر چیز اللہ کی راہ میں دیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، پورا مال۔ 3 مرتبہ ایسا کیا کہ اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آپ کی کرم نوازی کا ایک انداز یہ ہے کہ ایک بار آپ نے انصار کی ایک جماعت سے ایک باغ خریدا جس کی قیمت 4 لاکھ درہم تھی۔ خریدنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ جن سے میں نے باغ خریدا ہے وہ غریب ہو گئے، ان کو مدد کی ضرورت ہے، تو پھر ان کا باغ ان کو واپس کر دیا بغیر معاوضے کے۔ سخاوت کا ایک انداز یہ بھی ہے، اس طرح بھی سخاوت ہو سکتی ہے۔ معاملہ کر دیا تھا، 4 لاکھ میں باغ خرید لیا تھا، لیکن پھر جب دیکھا کہ ان کو ضرورت ہے تو وہی چیز ان کو بغیر قیمت کے واپس کر دی۔ یہ کریم اہل بیت ہیں۔ واقعاً اگر ہم ان کی اس صفت کو اپنائیں اور آج کل کے حالات کے مطابق ہر کوئی کوشش کرے کہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی توان کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد کرے تو کوئی پریشان حال نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی حاجت مند، کوئی سائل خالی نہیں لوٹے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم امام حسن مجتبیٰ کی کرم نوازی کو اپنے اندر پیدا کریں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت میں سے ایک بہترین سیرت آپ کی عبادت ہے۔ ہر امام کی عبادت اپنی جگہ پہ بے مثال ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کے لیے منقول ہے کہ آپ نے 20 سے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس سواری نہ تھی، ایسا نہیں ہے کہ آپ سوار نہیں ہو سکتے تھے، آپ کے پاس مال و ملکیت نہیں تھی، نہ ہوتے ہوئے تکلیف میں عبادت کرنا عام لوگوں کا کام ہے، ہوتے ہوئے بھی افضل عبادت کا انتخاب کرنا اہل بیت علیہم السلام کا شیوا ہے۔ سواریاں ساتھ چلتی رہتی تھی لیکن آپ پیدل جاتے تھے اور یہ پسند کرتے تھے کہ میں جب اللہ کے گھر کی زیارت کو جا رہا ہوں تو پیدل جاؤں۔ اور آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو، آپ کی ایک دعا، کہ جب آپ مسجد میں جاتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر جو دعا پڑھتے، اللہ اکبر، کتنے نورانی الفاظ ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ الہی ضیفک ببابک، خدایا تیرا مہمان تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ کہ ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کے مہمان شمار ہوتے ہیں،
جب ہمارا عقیدہ یہ ہے، جب تعلیمات یہ ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو جب آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو گویا آپ خدا کے مہمان بن رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ الہی ضیفک ببابک، خدایا تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے۔ اور یہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ جو بھی بندہ میرے گھر آتا ہے میرا مہمان بن جاتا ہے، پھر مہمان کے میزبان پر کچھ حقوق بنتے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر میزبان سے مہمان کوئی فرمائش کر دے تو میزبان اس کی فرمائش کو پورا کرتا ہے، اگر مہمان کوئی سوال کرے تو میزبان اس کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ مسجد میں آنے والا خدا کہتا ہے کہ میرا مہمان ہے اور میں اپنے مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس کو وہ تو دیتا ہوں جس کا سوال کرتا ہے، یہ تو اس نے خود مانگا ہے۔ مہمان آ کر کوئی فرمائش کر دے تو عام میزبان بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کو پورا کر دے، چہ رسد یہ کہ میزبان خدا ہو۔ خدا فرما رہا ہے کہ میں اس کی وہ حاجتیں تو پوری کر ہی دیتا ہوں جو وہ مانگتا ہے، لیکن وہ بھی پوری کرتا ہوں جو وہ نہیں مانگتا۔ اس لیے ہم اور آپ ماہ رجب کی دعا میں یہ پڑھتے ہیں کہ اے وہ ذات یا من یعطی من سألہ، اے وہ ذات جو اسے عطا کرتی ہے جو اسے سوال کرتا ہے، لیکن ان کو بھی عطا کرنے والی ہے وہ ذات جو سوال نہیں کرتے، جو معرفت ہی نہیں رکھتے۔ یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، جو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، جو تجھ سے سوال ہی نہیں کرتا، تو اتنا کریم ہے کہ بغیر سوال کے ان کو عطا کرتا ہے۔ تیری معرفت نہیں رکھتے لیکن تو اتنا کریم ہے کہ ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں مساجد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مسجدوں کو معمولی نہ سمجھیے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر زمین پر خدا عذاب کرنا بھی چاہے تو اہل مساجد پہ عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے گھر میں پناہ لینے آئے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے کہ الہی ضیفک ببابک، تیرا مہمان تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ اور دوسری روایات میں وارد ہے کہ آذان کو مؤذن کی آواز نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ مؤذن تمہیں بلا رہا ہے، یہ سمجھو کہ خدا تمہیں بلا رہا ہے۔ ہمارے دروازے پہ کوئی بچہ بھی آ کے ہمیں بلائے تو ہم آ جاتے ہیں۔ اگر مسجد کے گلدستہ آذان پہ مؤذن خدائی حکم پر لبیک کہتے ہوئے پکارتا ہے تو ہمیں جلدی حاضر ہونا چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو جو نصیحت فرماتے تھے، بڑی پیاری نصیحت ہے۔ اپنے بیٹوں کو، بھتیجوں کو جمع کرتے اور فرماتے کہ تم آج بچے ہو لیکن کل کے جوان ہو، کل کے معمار تم ہو، ابھی سے اپنے کل کے لیے کوشش شروع کر دو۔ بچپنے کو صرف کھیل کود میں نہ لگاؤ، علم حاصل کرو، تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس علم کو محفوظ کرو لکھنے کے ذریعے سے۔ اسلام علم کا دین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی علم کے بارے میں تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کے حوالے سے تھی۔ تو ائمہ علیہ السلام ہمیشہ یہ تاکید کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمیں یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے کوئی دعویٰ ہماری محبت کا کرے اور وہ جاہل رہے۔ اگر تم مدینۃ العلم کے ماننے والے ہو، باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہو، تو خود کو علم سے محروم نہ رکھو۔ نہ صرف خود علم حاصل کرو بلکہ اپنی آنے والی نسلوں تک علم کو منتقل کرو۔
اس لیے فرمایا کہ لکھ لیا کرو، لکھنے کی فضیلت بتائی. اور کئی روایات میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ قید العلم بالقلم، لکھنے کے ذریعے، یادداشت کے ذریعے، قلم کے ذریعے سے علم کو مقید کرو، علم کو محفوظ کرو. آج وہ نہیں ہے، لیکن ان کی نورانی روایات ہمارے پاس محفوظ ہیں، ان کی ان تاکیدات کی وجہ سے، ان کے ان فرامین کی وجہ سے. اور خود اگر ہم ان کا علم دیکھنا چاہیں، امام حسن علیہ السلام کا بچپنا ہے، امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے. کوئی شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کا محب ہوں، آپ کے ماننے والا ہوں، سوال لے کر آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں. امام علی علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا ہمیں پتہ ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کے کہنے پر آئے ہو. تم روم کے رہنے والے ہو، وہاں کے بادشاہ کے سوال لے کر آئے تھے حاکم شام کے پاس، تمہیں جواب نہیں ملے، تمہیں وہاں بتایا گیا کہ ان سوالات کے جوابات تمہیں علی علیہ السلام کے پاس مل سکتے ہیں، اس لیے تم آئے ہو. لیکن جب سوالی بن کر آئے ہو تو اب اندازہ لگاؤ کہ یہاں کتنا علم ہے. فرمایا تمہارے سوالوں کے جواب میں نہیں دوں گا، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، جس سے چاہو اپنے سوالوں کے جواب معلوم کر لو. اس نے دونوں شہزادوں کو دیکھا اور امام حسن علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہا کہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ تمہارے سوال کیا ہیں؟ جواب تو میں نے دینے ہیں، تمہارے سوال بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے سوال کیا ہیں. تم یہ پوچھنا آئے ہو کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک سخت ہیں. یہ سوال کرنا چاہتے ہو کہ قوس قزح کیا ہے، تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ خنثی کسے کہتے ہیں. تمہاری یہ 6 سوال ہیں، تو جواب سن، حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. اور پھر اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں اور کان کے درمیان رکھا اور فرمایا کہ یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جو تم دیکھو وہ حق ہے، جبکہ سننے کو تو اکثر سننے والی باتیں باطل ہوا کرتی ہیں. ایک اجتماعی اور معاشرتی اصول بتایا کہ اپنی زندگی میں سنی سنائی باتوں پر نہ لگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی سنی سنائی باتیں تمہارے زندگی کو تباہ اور برباد کر دیں، 2 دوستوں میں جدائی ڈال دیں، رشتوں میں دراڑیں ڈال دیں، رنجشیں پیدا ہوں، ناچاکیاں، طلاقیں، آگ کرنا. اس قسم کے اکثر مسائل سنی سنائی باتوں سے پیدا ہوتے. فرمایا حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کسی چیز کی تصدیق نہ کرو. سنی سنائی باتیں اکثر باطل ہوتی ہیں. مشرق سے مغرب کا فاصلہ دیکھنا چاہتے ہو تو جان لو کہ سورج کے 1 دن کا سفر ہے. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، 1 دن کا اس کا یہ سفر ہے. زمین سے آسمان کا فاصلہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ اہم نہیں ہے کہ تم جانو کہ کتنے فٹ کا فاصلہ ہے، کتنے میٹر کا فاصلہ ہے. اتنا سمجھ لو کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے، کہ مظلوم جو آہ کرتا ہے وہ فرش سے عرش تک پہنچتی ہے، وہ زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے. دیکھیے یہ قرآنی انداز ہے. قرآن مجید نے کبھی ایسے سوال اٹھائے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے رسول آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. سوال ان کا ہے کہ کیا خرچ کریں. قرآن نے جواب یہ دیا ہے کہ جو خرچ کرنا چاہو تو والدین پہ، اپنے رشتہ داروں پہ اور ان پہ خرچ کرو. سوال تھا کیا خرچ کریں، جواب یہ دیا گیا ہے کہ کہاں خرچ کریں. کیونکہ کبھی سوال جو ہوتا ہے وہ اہم نہیں ہوتا، سائل کی نگاہ اس اہم چیز پر نہیں ہوتی،
سائل یہ دیکھ رہا ہے کہ کتنی مقدار میں خرچ کیا جائے. خدا نے جواب یہ دیا کہ مقدار اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ کم خرچ کیا جائے، لیکن اگر ان موارد میں خرچ کیا جائے تو وہ کم مال اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو دوسرے موارد میں خرچ کیا جائے. ان موارد میں خرچ کرو تو تھوڑا سا بھی زیادہ بنتا ہے. اس لیے فاصلہ ناپنا چاہتے ہو تو یہ کتنے فٹ ہیں، یہ کتنے میٹر ہیں، یہ کتنے کلومیٹر ہیں، یہ فاصلہ اہم نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہو تو اس کی آہ عرش پر جاتی ہے. ڈرو اس سے کہ کسی پر ظلم کرو اور پھر اس کی آواز فرش سے عرش تک جا پہنچے. وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک سخت ہیں؟ فرمایا اس دنیا میں سخت سے سخت چیز پتھر ہے. پتھر سخت ہے، لیکن اس سے سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے. لوہا سخت ہے، پھر لوہے سے بھی زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سخت ہے، لیکن آگ سے سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سخت ہے، لیکن پانی سے بڑھ کر وہ بادل ہیں جو پانی کو اٹھائے پھرتے ہیں. بادل سخت ہیں، لیکن بادل سے زیادہ وہ ہوا سخت ہے جو ان بادلوں کو ادھر ادھر اڑا کر لے جاتی ہے. بادل سخت ہیں، لیکن بادلوں سے بڑھ کر سخت اور طاقت اس فرشتے کے پاس ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، جو ان ہواؤں کو چلاتا ہے. وہ فرشتہ بڑا طاقت والا ہے، بڑا سخت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر طاقت ملک الموت کے پاس ہے جو اسے بھی مار دے گا. ملک الموت بڑا طاقتور ہے، لیکن اس سے بھی بڑی سخت چیز موت ہے جو اسے بھی مات دے دے گی. موت سخت ہے، لیکن موت سے بڑھ کر بھی مشیت خداوندی سخت ہے کہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. یہ سخت چیزیں ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک سخت ہیں. یہ امام حسن علیہ السلام کی علم کا اندازہ لگائیں آپ کے بچپنے سے. بچپنے میں علم کا یہ تبحر ہے، بچپنے میں علم کا یہ حال ہے، تو جوانی میں اور اپنی دور امامت میں کس علم کے حامل ہوں گے. اور ہم جب فضائل پڑھتے ہیں امام علی علیہ السلام کے، کیا ہی بہتر ہو، کتنا اچھا ہے کہ ہم فضائل خود ائمہ علیہ السلام کی زبانی پڑھیں، وہ فضائل بیان کریں جو خود ائمہ علیہ السلام نے بیان کیے ہیں. امام حسن علیہ السلام کا دور بڑا سخت دور تھا، کیونکہ یہی وہ دور تھا جس میں ممبروں پر امام علی علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کی گئی. تو جب دشمن یہ کر رہا تھا تو اس وقت امام علیہ السلام اپنے والد کے فضائل بیان کرتے تھے، لوگوں کو تعارف کرواتے تھے کہ علی کون ہیں. امام علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے دوسرے ہی دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا ایھا الناس قد قبض شخص، اس شخصیت کا انتقال ہوا ہے ما سبقہ الاولون ولا یدرکہ الاخرون، کہ فضائل میں ان سے پہلووں نے ان پر سبقت نہ کی. یعنی نہ اولین میں ان کی کوئی مثال ہے، ولا یدرکہ الاخرون، نہ آنے والے اس تک پہنچ سکتے ہیں. اولین اور آخرین میں بے مثال شخصیت کے مالک تھے. یہ علی ہیں، یہ علی. اور بعض دوسری خطبات میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا وہ ہیں جس نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے، جس نے ہر موقع پر ہر میدان میں رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، رسول اللہ کے رکاب میں جہاد کیا ہے، ہمیشہ رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، ہمیشہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترے ہیں.
وہ جب میدان میں جاتے تھے تو اس خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں وَكَانَ لَصَاحِبَ رَأْيَةِ رسول اللہ، رسول اللہ کے علم بردار تھے، علم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور اس وقت تک نہ لوٹتے تھے جب تک اللہ ان کے ہاتھوں پر فتح عنایت نہ کرے، اور جب میدان میں جاتے تھے تو اس حال میں جاتے کہ جبرائیل آپ کے بائیں ہوتے اور میکائیل آپ کے دائیں ہوتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے والد کے فضائل بیان کرتے تھے، اس طرح کے فضائل۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ آپ کی صلح ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں۔ صلح کیوں کی؟ لیکن اعتراض کرنے والے بھی عجیب ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کو تو امام حسن کی صلح پر بھی اعتراض ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی جنگ پر بھی اعتراض ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جنگ کیوں کی، کوئی اور راستہ دیکھ لیتے۔ جب امام حسن علیہ السلام کی صلح کی بات آتی ہے تو اعتراض کرنے والے پھر اعتراض کرتے ہیں کہ صلح کیوں کی؟ حالانکہ اسلام دین ہے محبت کا، امن و امان کا دین ہے۔ اسلام نے ہمیشہ یہ فرمایا ہے کہ وَالصُّلْحُ خیر، مصالحت میں، صلح میں بھلائی ہے۔ اگر جنگ کے بغیر مسائل حل کر دیے جائیں تو یہ بہتر ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، لہذا اعتراض صلح پہ نہیں، جنگ پہ کریں۔ لیکن اعتراض کرنے والوں کو تو ہر ایک پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں یہ واضح کر دیا، ابنا یا ہاذان امامان ان قاما او قعدا، میرے یہ دونوں بیٹے، میرے یہ دونوں نواسے امام ہیں، چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاں صلح کو ضروری سمجھا وہاں صلح کر لی، جہاں جنگ کو ضروری سمجھا وہاں تلوار اٹھا لی، دونوں نمونے پیش کر دیے۔ کل کو کوئی اعتراض نہ کرے کہ اس شہزادے نے صلح کیوں کی، اس شہزادے نے جنگ کیوں کی۔ یہ امام ہیں، امام کا کام دین کو بچانا ہوتا ہے۔ کبھی دین کی بقا صلح میں ہو تو صلح کر لی جاتی ہے، اگر دین کی بقا جنگ میں ہو تو جنگ کر لی جاتی ہے۔ اہم دین کو بچانا ہے، دین کی بقا اہم ہے۔ امام علیہ السلام نے حکومت دی ہے، امامت نہیں دی۔ امامت دوسروں کو دی ہی نہیں جا سکتی۔ امام وہی ہوتا ہے جسے خدا نے امام بنایا ہو، چاہے پھر اس کے پاس حکومت ہو چاہے نہ ہو۔ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، 13 سال مکے میں رہتے ہیں، کوئی حکومت آپ کے پاس نہیں ہے۔ مدینے کے ابتدائی سالوں میں اس طرح کی حکومت آپ کے پاس نہیں ہے، پھر حکومت بھی آ جاتی ہے۔ رسول رسول ہیں، چاہے حکومت ان کے پاس ہو یا نہ ہو۔ امام امام ہیں، چاہے حکومت ان کے پاس ہو یا نہ ہو۔ اور حکومت تو نام ہے لوگوں کے ساتھ دینے کا، لوگوں پر شریعت کے نافذ کرنے کا۔ جب لوگ ساتھ نہ دیں پھر حکومت تھوڑی ہوگی، پھر تو زبردستی ہوگی، پھر تو جبر ہوگا۔ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ جب لوگ ساتھ نہیں دے رہے، آپ 12,000 کا لشکر روانہ کرتے ہیں عبید اللہ ابن عباس کی سربراہی میں۔ عبید اللہ ابن عباس کون؟ جو امام علی علیہ السلام کے دور میں گورنر رہا ہے، جو خود حاکم شام کے ظلم و ستم کا نشانہ بن چکا ہے۔ اس کے 2 کمسن بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اب ایسا شخص، دیکھیں تاریخ عبرتوں سے بھری پڑی ہے، وہ شخص جو کل امام علی علیہ السلام کا گورنر تھا، وہ امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کے دشمن کی طرف چلا جاتا ہے، 2 لاکھ درہم کی طرف، 2 لاکھ درہم کی لالچ میں۔
جب لشکر کی حالت یہ ہو کہ سردار لشکر دھوکے میں آ جائے، سردار لشکر لالچ میں آ جائے، تو امام حکومت پہ رہ کر کیا کریں؟ امام نے صلح نہیں کی جب لشکر کا یہ حال دیکھا، اور پھر دیکھا کہ خود ان کے ماننے والے ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ کچھ نادان دوست مذل المؤمنین کہہ رہے ہیں، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، حالانکہ ذلیل کرنے والے وہ خود تھے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ حکومت لوگوں پر ہوتی ہے، جب لوگ ہی ساتھ نہ دیں۔ ساتھ دینے کا تو انبیاء نے بھی کہا ہے، حضرت عیسیٰ نے مگر نہیں کہا کہ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار؟ مددگاروں کے بغیر، ساتھ دینے والوں کے بغیر تو حکومت نہیں ہو سکتی۔ حکومت لوگوں پر ہوگی جب لوگ ہی ساتھ نہ دیں۔ اور اہم بات یہ کہ امام نے شرائط کیا رکھے ہیں، اگر ہم ان شرائط کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ امام نے بغیر تلوار کے جنگ جیت لی ہے۔ کبھی مقاصد کے حصول کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے، خون بہانا پڑتا ہے، کبھی مقاصد کا حصول بغیر خون بہائے ممکن ہو سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جنگ کارآمد نہیں ہے، جنگ کا موقع نہیں ہے، شہادت سے وہ اثرات مترتب نہیں ہوں گے جو صلح کے ذریعے ہو سکتے ہیں، تو آپ نے صلح میں وہ شرائط رکھی کہ اپنے مقاصد تمام حاصل کر لیے۔ فرمایا میں حکومت دے رہا ہوں، اس شرط پر دے رہا ہوں کہ حاکم شام کتاب اور سنت پر عمل کریں گے، کسی پر بھی ظلم و ستم نہیں ہوگا، خاص طور پر شیعیان علی پر۔ بیت المال کا ایک حصہ ہمارے لیے مختص کر دیا جائے گا۔ حاکم شام کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین کرے۔ ان شرائط کے ہوتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام نے کیوں صلح کی۔ صلح کی صورت میں کامیابی حاصل کر لی۔ شرائط ایسے رکھے ہیں امام علیہ السلام نے کہ جو شرائط خون بہانے کے بغیر اپنے مقاصد کے حصول میں ممد ہیں، امام علیہ السلام اپنے تمام مقاصد میں کامیاب رہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ہے کہ وقت کو سمجھو، بصیرت حاصل کرو، اپنے زمانے کو سمجھو۔ جو انسان اپنے زمانے کے حالات کو سمجھ لیتا ہے، جو بابصیر ہوتا ہے، جو بصیرت حاصل کرتا ہے، وہ پھر حالات سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ یہ تشخیص دینا اہم ہوتا ہے کہ اس مرحلے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے وہ تمام مقاصد جو جنگ اور شہادت سے حاصل ہو سکتے تھے، وہ تمام مقاصد صلح کے ذریعے سے حاصل کر لیے۔ بہرحال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خدا کی حجت ہیں سب پر، اور آپ علیہ السلام نے اپنے دور میں وہی کچھ کیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس دور میں ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ کربلا میں ہوتے تو آپ بھی امام حسین علیہ کی طرح جنگ کرتے۔ حالات مختلف ہیں تو کردار مختلف ہیں، وگرنہ یہ سب امام ہیں، معصوم ہیں، حکم خداوندی کے نافذ کرنے والے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اس امام عظیم الشان کی نورانی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔